السلام علیکم۔ علامہ علی ناصر تلہاڑا کی فنی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی لازمی دبائیں۔ شکریہ۔ دلیل کرتا ہے تو اللہ، یہ مطلب یہ نہیں کہ بندے دا عمل دخل ہی کوئی نہیں۔ میرے خیال سکول دے بچے جلدی سمجھیں گے، ٹیچر ہی پاس کرتا ہے، ٹیچر ہی فیل کرتا ہے۔ بھائی ٹیچر ہی بچیاں نو پاس کرتا ہے، ٹیچر ہی بچیاں نو فیل کرتا ہے اور چیک کرتا ہے پیپر، جنہوں مرضی یہ پاس کرتا ہے، جنہوں مرضی یہ فیل کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی کرتا ہے تو پاس ہونے والا انعام کیوں حاصل کرتا ہے؟ اگر وہ اپنی مرضی کرتا ہے تو فیل ہونے والا ذلیل کیوں ہوتا ہے؟ عزیزو انہوں سمجھ لو، ٹیچر ہی پاس کرتا ہے، ٹیچر ہی فیل کرتا ہے، لیکن وہ پاس اسے کرتا ہے جو پاس ہونے کے قابل ہے، اور فیل اسے کرتا ہے جو فیل ہونے کے قابل ہے۔ بھائی ٹیچر ہی پاس کرتا ہے اور ٹیچر ہی فیل کرتا ہے۔ ٹیچر پاس انہوں کرتا ہے جڑا پاس ہونے دے قابل ہونے، اور فیل انہوں کرتا ہے جڑا فیل ہونے دے مہربانی قابل ہونے۔ شکریہ۔ پھر دا مطلب ہے اللہ بھی عزت انہوں دیندہ ہے جڑا عزت دے قابل ہونے، اللہ بھی ذلیل انہوں کرتا ہے جڑا ذلت دے قابل ہونے۔ کوئی بندہ مت سوچے اور مت سمجھے کہ اگر ابراہیم صاحب عزت ہے تو او دا کمال کوئی نہیں، اور نمرود ذلیل ہے تو دا قصور کوئی نہیں۔ کوئی بندہ مت سوچے موسیٰ صاحب عزت ہے تو دا کمال کوئی نہیں، اور مت سوچے فرعون ذلیل ہے تو دا قصور کوئی نہیں۔ یہ جڑا نظریہ ہے انہوں غلط کرو اپنے سے نہ چو کہ اگر رسول صاحب عزت نے تو کیا حضور دا کمال کوئی نہیں، نعوذ باللہ، اور ابو جہل بے عزت ہے تو ابو جہل دا قصور کوئی نہیں۔ میرا خیال تو اوڑی اوڑی گل اتھے لے ہونا چاہنا ہے کہ شبیر اگر با عزت ہے تو نعوذ باللہ دا کمال کوئی نہیں، اور اگر یزید ذلیل ہے تو نعوذ باللہ دا قصور کوئی نہیں۔ اللہ عادل ہے، عزت اسے دیتا ہے جو عزت کے قابل ہے۔ اللہ عادل ہے، ذلیل اسے کرتا ہے جو ذلالت کے قابل ہے۔ میرے محترم سامعین، اگر عزت تے ذلت جناب تے ذہن آ گئی ہے تو میں ایک دوسری آیت مجیدہ نال اور گل قریب کر لینا تے تواڈے درمیان ذاکرین تے زیادہ حائل نہ ہونا، چونکہ ذاکرین متواتر پڑھ رہے ہیں تو وچ کدھر کدھر کو مولوی آ جائے تو برداشت کرنا چاہیے۔ قاری جان محمد صاحب فرماندے سن کہ بڑے جلسے وچ مولوی اس طرح ہوندے نے جویں آٹے چ لون ہوندا۔ آٹے وچ کتنا کو نمک ہوندا، آٹا اینا ہوے تے نمک تے اینا کو ہوندا۔ اج توئی صاحب بیٹھے نے، پہلے کوئی مولوی پڑھ گئے ہوں گے، تشریف فرما نے میں حاضر ہو گیا، اے لون ہے۔ قاری صاحب فرماندے سن کہ اینا آٹا ہوے تے لون اینا نہیں ہوندا، نمک تے اینا ہی ہوندا۔ اینے ذاکرین وچ اے نمک ہوندا ہے اے مولوی، لیکن ایک گل ہے آٹے دا سواد نہیں ہوندا جے نمک وچ نہ ہو۔ اے بڑی اہم گل ہے، ایک نہ ایک مولوی 2 4 5 7 10 سال لاکھوں تو بعد آ ہی جانا چاہیے۔ تساں اتنی توجہ فرما لئی کہ میں جناب دے سامنے دوسری آیت مجیدہ پڑھ دینا۔ سورہ مبارکہ، سورت دا نام ہی ایسا ہے کہ نام ہی کافی ہے۔ فرج تے لکھا ہوندا نام ہی کافی ہے۔ اگر ٹھوڈا خوشاب تو ملتا ہے تو نام ہی کافی ہے۔ سونا نوا ملتان نام ہی کافی، مہربانی نام ہی کافی ہے۔ میرا خیال ہے سمجھنے واسطے نام ہی کافی ہے۔ سورت کا نام ہی منافقون ہے۔ ہاں نام کافی نہیں ثابت ہوا بھائی، سورت کا نام ہے منافقون۔ خالق کے کائنات فرماندے میرا موضوع ہے عزت، تو سب توجہ فرمائی تو میں بابا جی کو دعا حاصل کر لگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، پوری کائنات کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ یہ مطلب ہے کائنات تو سب تو بڑا صاحب عزت وحدہ لا شریک ہے۔ شکریہ۔ پھر اللہ فرمانا ہے ولی رسول ہی، اور پھر عزت دار اس کا رسول ہے۔ سب سے بڑا صاحب عزت اللہ ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا صاحب عزت اس کا رسول ہے۔ اگر مومنین کی توجہ ہوئے تو اپنی شان سنو، فون بعد اللہ فرماتا ہے للمومنین، اور اللہ اور رسول کے بعد صاحب عزت وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں۔ ایمان والے صاحب عزت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پہلا عزت والا اللہ ہے، دوسرا عزت والا اس کا رسول ہے، اور تیسرا عزت والے مومنین ہیں۔ اور آخر تے اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ عزت والی بات منافقوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ صاحب عزت ہے۔ ایک بار سارے بندے صرف میرے اتنا تامنے فرماؤ، کیا کسی صاحب عزت دی عزت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جڑا صاحب عزت دی عزت نہیں کرتا وہ خود بے عزت ہے۔ با عزت ہو گئے جڑا صاحب عزت دی عزت کرے۔ میرے واسطے سارے صاحب عزت بیٹھے، علوی صاحب صاحب عزت، میرے پڑھنے والے سارے صاحب عزت، بابا جی بھی صاحب عزت، تسی بھی صاحب عزت بیٹھے، مہربانی فرماؤ۔ لیکن عزتاں چ کچھ فرق ہے۔ شاہ جی تسی نمازاں کنیاں پڑھ دیں،
5 ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ 2, ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 3 ਰਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਰਕਤਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤਵਾਫ ਦੇ ਚੱਕਰ 7 ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਗੈਰ ਸੈਯਦ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 5 ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 7 ਹੀ ਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੀ ਸਹੀ ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 7 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 7। ਅੱਛਾ, ਕੰਕਰ ਗਿਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰਕਤਾਂ ਤੱਕ ਆ ਸਜਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਕਾਤਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਵਾਫ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਸਹੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਸਾ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਨ ਇਹ ਵੀ ਬੋਸਾ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਫਾਤ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਫਾਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਨਾਤ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਨਾਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸੱਤ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸ, ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਹਲਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਤੇ भाई इज्जत सारे दी एक जैसी है, इज्जत सारे दी अंदर एक जैसी है, इज्जत हर बंदे दी एक जैसी है। अगर सारे साहिबाने इज्जत एक जैसे ने तो एक सदके का 1000 रुपया हो वो मेरे ते हलाल है, ये शाह जी ते हराम है, और कमाल है इन्हों ते भी हराम है। ये बाबा जी के बेटे बैठे ने, इन्हों ते इस वास्ते हराम है कि अब्बा जी ते हराम है, इन्हों ते इस वास्ते हराम है इन्हों ते अब्बा जी ते भी हराम है। हाँ, हराम सदका उस खानदान ते हुंदा है जिहड़े आखिर जिन्हां दे आखिरी अब्बे दा नाम अली होवे। मौला ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। इहदा मतलब है हलाल हराम दा फर्क है, सदात ते और गैर सदात। मैं दोबारा अर्ज करा, जेडे बंदे कानून नूं कानून आंदे ने, तुहां ध्यान नाल सुन, जेडे बंदे कानून नूं कानून आंदे वो आंदे ने कानून सारे वास्ते बराबर है। झूठ ना बोल, कानून उन्हां सारे वास्ते बराबर है जेडे आपस में सारे बराबर ने। मैं मिसाल देने तो बगैर जाना नहीं, मैं दे देना। जेडे शादीशुदा बंदे बैठे हो जरा मेहरबानी करना, गुस्सा नहीं करना। शादीशुदा बंदे कवारे बच्चे जो जरा साढ़े वेखो साढ़े मुंह किवें दे बनदे। जिन्हें बंदे की शादी हुई है जी असीं फौत हो जाइए सारे नहीं हो चले इको दिन की हो गया जी। मैं मिसाल पे अर्ज करना भी शादीशुदा बंदा फौत हो जाए, मैं हो जाए या तुहाडे चों कोई हो जाए, साड़ी जिहड़ी बीवी पिछे बचती है वो जिंदा रह जाए, वो इद्दत तो बाद दूसरी शादी कर सकती है या नहीं? शरीयत तो तुहानूं अगला वहम पै गया भी कित्थे करूं, छड्डो परे जिथे मर्जी कर लवे जी, तो असां मर जाना है। बाबा जी मजमा तुहाडा हैरान हो गया, मौलवी तू किहड़ी गल शुरू कर दी? मैं असूल की गल पे करना, मौत आउणी नहीं। मेरा ख्याल सारे जहाने मर जाने, सिर्फ चंग दे बंदे बचने। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत नूं चखना है। मेहरबानी, ये हर नफ्स ने क्यों मरना है? बंदा मर जाए उसकी बीवी दूसरी शादी कर सकती है चंग च कि नहीं? साडे इलाके च कर सकती है। मेहरबानी तुहाडे भी कर लेंदी, क्यों कर सकती है? बंदा मर गया तो दूसरी कर ले, इज्जत गुजारन तो बाद जिथे मर्जी कर लो, कानून है ना यार, कानून है कर सकती। अच्छा भाई मैं तुहाडी गल नहीं करता, असा सारे जिया मर जाना, तुहां ठीक रहना। मैं प्याना जो मर जाना है उसकी बीवी दूजी शादी कर सकती है या नहीं? कर सकती है यार, कर सकती है। ये कानून है या नहीं? कानून कित्थे लिखा है? मेरे हाथ च कानून की सब तो बड़ी किताब है। मैं इसे कानून की किताब के हथ रख के सैयद सैयदजादे के दरम्यान खलो के ए कुरान ते मेरा हथ है, ए कानून की किताब है जिदे विच लिखा है ना साडी बीवी साडे मरण तो बाद दूजा निकाह कर सकती है। इसे कानून च लिखे है मुहम्मद दी नहीं कर सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर दी ज़ौजा दूसरा निकाह, पैगंबर 20 साल की बीबी छड़ के दुनिया तो जाए, वो 80 साल हो के फौत हो सकती है, दूजा निकाह नहीं कर सकती। इसका मतलब है ये कानून है साडे वास्ते, वो कानून है मुस्तफा वास्ते। मुंह थले कर, जिदा कानून साडे कानून नाल नहीं मिलता, ओदा खून साडे खून नाल कैसे? वाह वाह, मौला भाई तुहानूं जज़ा देवे। हर बंदा साहिब इज्जत है। हजरत अल्लाह ने औलाद अली को वो इज्जत दी है। बाबा जी मेहरबानी करो शाह जी, आप और हम, आप और हैं, हम और मैं गैर सैयद, मेरा मिलो गैर सैयद। शाह जी आप और हैं, हम और हैं। आप साहिब इज्जत हैं और हम भी साहिब इज्जत हैं। अपनी बार चुप कर गया, वो बेइज्जत। आप साहिब इज्जत हैं
اور ہم بھی صاحب عزت ہیں. ہن دوواں دی عزتاں چ کی فرق ہے؟ آپ کو عزت سے اللہ نے نوازا ہے اس لیے آپ با عزت ہیں. ہم اس لیے با عزت ہیں کہ آپ کی عزت کرتے ہیں. مولا مولا جزائے خیر دے. یہ وہ ہے جن کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے. ہم اس لیے صاحب عزت ہیں کہ ہم عزت داروں کی عزت کرتے ہیں. میں اپنا موضوع جناب کے ذہن بٹھا لیا. ہوں میں جناب دی بارگاہ عرض کر لگا اللہ کے لیے سب سے بڑی عزت کس کے لیے ہے یار؟ سب تو بڑا باعزت کون ہے؟ اللہ. اللہ تو بعد اللہ کا رسول، رسول تو بعد مومنین. مومنین کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے کو مومن کہتے ہیں. ایمان والے کو مومن کہتے ہیں. اللہ صاحب عزت ہے. اس کے بعد پوری کائنات میں محمد صاحب عزت ہے. اور اللہ اور رسول کے بعد صرف پوری کائنات میں صاحب عزت وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں. پھر کہہ رہے ہیں جو صاحب ایمان ہے. اللہ اور رسول کے بعد قرآن کے مطابق عزت دار وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں. میں اس صحابی دی قبر لبے تے قبر چما، جتی لبے تو دی قیب بناواں، دور لبے تے سر چ پاواں. جس مسجد نبوی اٹھ کے آخیا یا رسول اللہ ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ رسول فرمایا جس کے دل میں محبت علی ہو. کیا بات ہے مولا بھائی، تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. میرا مطلب اس کائنات میں شکریہ. یہ مطلب ہے اللہ تے رسول تو بعد پوری دنیا تے صاحب عزت کون نے جی؟ تھوڑے بندے بولتے ہیں. جب تھوڑے بندے کسی نال بولن نا ادو شک پیندا بھی نال لے آندے نے. 10-12 بندے بولن تے شک پیندا انہاں نال لے آندی ہے بیگل. سارے بولو تو پتہ لگتا بھی آپ پہ پڑھدا کلا. تھی یہ 5-7 بول دے سمجھ آتی ہے میں تو کلا آیا جی. میں تو وہ میرا شاگرد بھی نال بیٹھا میرا نہیں. اصل میں تو میرا ڈرائیور دونوں ہیں، وہ بھی اتنے کوئی نہیں. اس واسطے مہربانی کرو میرے تو شک نہ پواؤ. 5-7 بول دے نال آئے. سارے بولو اللہ صاحب عزت ہے. اللہ تو بعد نبی صاحب عزت ہے. اللہ کے رسول تو بعد کون صاحب عزت ہے؟ مومن. مومن اور مومن وہ ہے جس کے دل میں بغض علی نہ ہو، محبت علی ہو. یاد رکھو اللہ اور رسول کے بعد صاحب عزت وہ ہے جس کے دل میں محبت علی ہے، اور بے عزت وہ ہے جس کے دل میں بغض علی ہے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہم کسی ایسے کی عزت نہیں کرتے جس کے دل میں بغض علی ہو. ہاں مولا تعالیٰ جزائے خیر دے گے، کیونکہ صاحب عزت ہی ہونے جنہیں دے دل چ ولایت حیدر بڑھ گئی. اگر تہاڈا کچھ سیاسی تجزیہ ہوئے پاکستان دا صدر کون ہے اس ویلے؟ عمران خان. ٹھیک ہے، بہت معلومات نے تہاڈیاں. ٹھیک ہو گیا. اگوں میں کی پڑھنا ہے؟ عارف علوی وہ صدر پاکستان ہے. مہربانی. ویسے اگر رتن صاحب نے نہیں صدر عمران خان نے آخیا اپنے انٹرویو تھوڑا قصور نہیں. پاکستان دا صدر ہے عارف علوی. اور ایک اور میں صرف پوچھنا ہے گورنر پنجاب دا کون؟ چودھری سرور. خیر ہوئے تھوڑی مولا تمہیں جزائے خیر دے. یہ دونوں سیٹاں عزت دار سیٹاں نے بھائی، عزت دار سیٹاں نے. پاکستان دی بہت بڑی عزت دی سیٹ ہے صدر مملکت دی سیٹ. وہ صاحب عزت ہے جڑا صدر. چودھری سرور اس ویلے گورنر ہے. میں دوسری گل نہیں کر رہا کیونکہ یہ وہ سیٹاں نے جہاں سیاست تو تھوڑی جہاں بالا تر سمجھیاں جاندیاں. میں تاں آخیا معاف کرنا میں وزیر اعظم کی گل اس واسطے نہیں کی، ورنہ میں منکر نہیں وزیر اعظم کا. جہی شاید ہوگی وہ منکر تو بنا ہو ہی نہیں نہ سکتی. لیکن ایک گل ہے جہاں صدر ہے وہ صدر ہے، جہاں وزیر اعظم وزیر اعظم. اس صدر کی سیٹ بڑی عزت والی سیٹ ہے. اگر بندیاں دی معلومات یہ نہیں ہوئی جنہیں اگے میں ویکھی ہے تو اگلی گل میں آپ ہی دس دینا. یہ صدر جائے نہ کسی بیرون ملک دورے تے وہ قائم مقام بنتا ہے سینٹ دا چیئرمین. کی گل ہے؟ صدر علوی باہر ٹر جاتے چنگچی والا اتنے بھاگ رہا. صدر جائے تو وہ جگہ تے قائم مقام کون بنتا ہے؟ سینٹ دا چیئرمین. گورنر سرور صاحب اگر کسی بیرون ملک دورے تے جائیں
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ परवेज अलाई साहब स्पीकर पंजाब असैम्बली ਉਹਦੇ ਕਾਇਮ ਤੁਹਾਡੀ खैर हो जी कायम मुकाम बन गए। मेरा हल मसला हल हो गया है। तू पाकिस्तान की तारीख पहले पढ़, इस्लाम को बाद में पढ़। अगर तू पाकिस्तान की तारीख भी पढ़ेगा तुझे पता चल जाएगा कि जब कोई साहिब इज्जत सीट छोड़ता है पीछे भी उतना ही साहिब इज्जत आता है। ਤੁਹਾਡੀ क्या बात है, ਤੁਹਾਡੀ मालूमात की क्या बात है। मैंने सदर पाकिस्तान सीट छड़े ते पीछे सैनेट का चेयरमैन बहना चाहिए। अगर गवर्नर साहब सीट छड़ के जान ते पीछे स्पीकर बहना चाहिए। रख मौलवी कुरान ते हाथ दे दस मुहम्मद जाए ते पीछे किनू बहना चाहिए। सुभान अल्लाह यार, कोई इज्जत का मयार ज़हन च रखो। क्या बात है तुम्हारी। मेरा ख्याल है हजरात अहम ऐलान सुनिए। हमने हैदर कर्रार को, अबू तालिब के बेटे को सहाबा की मुखालफत में बिना फसल नहीं माना। कितने बंदे मेरे लोग साडे मुतलक बाबा जी गलत प्रोपेगेंडा है कि सहाबा की मुखालफत चाहते हैं खलीफा तो हूँ बिना फसल। साडे मगर झूठियां गल्लां तो मतलब ना सहाबा की मुखालफत हजरत अली को बिला फसल आके कुरान तो मेरे हाथ में सहाबा ना भी होते तो अली बिला फसल थे। कमाल है भाई, साडे कोल मैरिट धक्के नाल ही सानू सहाबा की मुखालफत जोड़ देते। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हजरात। हम समझते हैं अल्लाह के बाद पूरी कायनात में अगर कोई साहिब इज्जत है तो मुस्तफा है। और हम कुरान से साबित करते हैं कि मोहम्मद के बाद अगर कोई साहिब इज्जत है तो अली मुर्तज़ा है। ਤੁਹਾਡੀ क्या बात है। सिर्फ एक बंदा उठे मेरा ख्याल है वो भी अपनी थकावट उतारना। नो जे मैं अलवी साहब की गल कर रहा सदर पाकिस्तान की, असी भी मामूली बंदे नहीं। साडे मेंबर ते भी एक अलवी साहब बैठे ना अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हां दा कायम मुकाम भी आम बंदा नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम सामईन, मैं सिर्फ ना छोटी जी आज लंबी नहीं बस ज़हन च रखना कि साहिब इज्जत की जगह पे सदके साहिब इज्जत आता है। मैं बिना फसल के बाबा जी की दलील देना, मेरी आखिरी कबूल करना। कुरान हकीम पूरे कुरान एक सहाबी का नाम है सिर्फ। जड़े बंदे को यह पता नहीं पाकिस्तान का सदर कौन है, उन्होंने कितों पता लग जाएगा कुरान च कितने सहाबियों का नाम। ज्यादा तो ज्यादा किसी बंदे 3-4 सहाबा के नाम आते हैं। जो बड़ा पढ़िया लिखा वो 15-16 नाम आते हैं। जो बहुत बड़ा शेखुल हदीस है वो 100-150 के नाम आते हैं। 1.25 लाख सहाबी है, एक सहाबी है जिसका नाम कुरान है। क्या बात है। मैं कहना सिर्फ एक सहाबी है, सहाबा की 1.25 लाख की लिस्ट चो 1.25 लाख की तकरीबन लिस्ट चो किन्ने सहाबा के नाम कुरान च ने। एक यार तुहानू हैरानगी होंदी है भाई वो मेरे को पूछो तो सही ना वो एक केड़ा बड़ी गल नहीं वैसे वो एक सहाबी सिर्फ एक। मैं बयाना सिर्फ एक, कल भी एक सी अज भी एक है। वो सहाबी का नाम है जैद। कि नाम जी जैद इब्ने हारिसा। सूरह अहज़ाब में इसम मौजूद है फलम्मा कज़ा ज़ैदुन मिन्हा। अल्लाह फरमाता है वो जैद थे। जैद एक गुलाम सी जी, खरीदया गुलाम सी जी। मैं हजरत अली दी इनफरादियत दसन लगा कि जड़ी इज्जत नबी तो बाद अल्लाह ने अली अलैहिस्सलाम को दी। इतना कुछ साहिब इज्जत क़यामत तक मिले तो सानू फोन करें, नहीं तो मन जा अली ही बिला फसल। क्या बात है, तुम्हारी दलील से चाह गई। एक तो मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लाने ने तो इंशाल्लाह मेरी मुकम्मल हो गई तकरीबन 10 मिनट में। बाबा जी बहुत शुक्रिया। हजरत ज़ैद 8-9 साल दे अगवा हो गया सन, चोरी हो गया सन, लुटिया गया सी काफला। 8-9 साल की जिंदगी च उस जमाने च लुटेरे माल भी लुटते सन। उस जमाने च लुटेरे मसूरात भी नाउज़ुबिल्लाह लै जाते सन। उस दौर च बच्चों भी लै जाते सन खो के। अजकल माल लैके तो छड़ देंगे, उदो बच्चे भी अगवा होंगे सन। ये नानके जा रहा सी, मेरी पंजाबी की समझ आ रही है चाहेंगे। ये अपने नानके जा रहा सी मां नाल, राह चो लुटेरे पै गए। ये 8-9 साल का बच्चा उत्थे चुक के लै गए। वो बच्चा जाके आकाश के मेले च बेचना सी, बेचने वास्ते चुकते सन। उदो बच्चे विकते सन। आकाश के मेले में मैं अली की इज्जत दसन लगा। हाँ थोड़ी जी तमहीद बनानी पैनी है, आयत भी पढ़नी पैनी है। मैं की करा, मैं मजबूर हाँ। अली उस जात नूं आंदे ने
जिदी इज्जत दसन वास्ते तमहीदन कुरान पढ़ना। बहुत शुक्रिया भाई, मौला तुम जज़ा दे, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मैंने। जितने बंदे बोले ने मेहरबानी। कितने साल की उम्र च अगवा होया? 8-9 साल की उम्र। वो फिर मां की कैफियत मेरी खिताबत कमजोर है, मैं दसा की हुई। वो चुक के लै गए। उन्हें आकाश का एक मेला लगता सी, उस मेले विचों वेचण आ गए। इस बच्चे के मुकद्दर चंगे इनू खरीद ही उस लिया जिहड़ा बीबी खदीजा का भतीजा सी। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दे भतीजे ने खरीद लिया। हो सके खूबसूरत बच्चा है, एवं कोई जलील करेगा। वो सीधा आया फुफी के घर ते जनाबे खदीजतुल कुबरा की बारगाह पेश करके कहने लगा, ये बच्चा बड़ा खूबसूरत सी, मैं सोचा 8-9 साल का, ये कोई मेहनत लवेगा, इन्हें जलील करेगा, इत्थे रख लो जिथे इन्ने पे पलते ने। सुभान अल्लाह, मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर देवे। जिथे इन्ने यतीम पे अगे पलते हैं, इत्थे ये भी पल जाएगा। वो बच्चा उत्थे पढ़न लग पिया। 17 साल का हो गया, मैं मुख्तसर पे करना। 17 साल का बच्चा 8-9 साल तो बाद पैगंबर के घर पलदा पलदा 17 साल का तवाफे काबा कर रहा सी। बच्चे वही काम करते हैं जिहड़े काम करते हैं। 17 साल की उम्र च तवाफे काबा पे करता सी। उहदे पिछले पिंड तो कुछ बंदे तवाफ करना है, उन्हें वेख वेख के पहचानने की कोशिश की। उन्हें आके आख्या तेरा नाम की है? हो सके ज़ैद इब्ने मुहम्मद। सुभान अल्लाह, की आख्या जो ज़ैद इब्ने मुहम्मद। उन्हें आख्या सानू शक पिया सी, बच्चे को अपना काम कर। उन्हें आख्या तेन की शक पिया? उन्हें आख्या कि तेरे नाम का बच्चा साडे पिंडों अगवा होया ते लुटिया गया काफला, उहदे विच उहदा नाम भी ज़ैद सी, लेकिन तू चूंकि तेरी बल्दियत हो रही इस वास्ते असीं समझने तू ओ नहीं। तुहाडी क्या बात है? हो सकिया तुहाडा क्यों गवाचा सी? हो सकिया साडे पिंड दा एक बच्चा गवाचा सी ग्रां दा, उहदा नाम ज़ैद इब्ने हारिसा सी। हो सकिया मैं, हो सकिया तू ज़ैद इब्ने मुहम्मद क्यों आख्या? हो सकिया उन जिहदे घर मैं पढ़ना ना पिया, जिन्हें मैंने पालिया उन्होंने नाम मुहम्मद है। तो उन्हें हैरान होकर आख्या, ये तेनू पता है कि तेरा बाप असल कौन है? तेनू पता है कि असल तेरा बाप कौन है? उस आख्या पता सिर्फ उन्होंने ही होंदा असल बाप कौन है जिहड़े इन्हां वाले होंदे ने। तुहाडी क्या बात है? असल बाप का पता ही उन्होंने होंदा है जिहड़े इन्हां दे गुलाम होंदे ने। मैं जिस घर हुन्ना वही तो दसदे ने बंदे दे असल बाप कौन है। उन्हें जाके उहदे बाप नूं दस्सिया ते मां नूं दस्सिया कि तुहाडा ज़ैद असां वेख्या काबे दा तवाफ करदा। उन्हें उस दौर के मुताबिक किबला ज़ेवर इकट्ठे किए, दौलत इकट्ठी की, दिरमो दिनार इकट्ठे किए। यही तरीका सी उदों कि जिहदे कोल हुंदा सी वो पैसे दे के अपना बच्चा लै आउंदे सन कि अगर तुसां किन्ने दा खरीदया असीं इन्ने पैसे देने आ, साडा बच्चा दे दिओ। वो दोवें मियां बीवी ज़ैद दे मां बाप आए ने सरकार की बारगाह च। वड्डे गेट का दरवाजा, वड्डा दरवाजा गेट खुलिया, सामने रसूल अल्लाह चौकी ते बैठे सन। वो बीबी राह चो आंदी हुंदी सी, खुदा जाने उन्हें खरीदया किन्ने दा, अल्लाह जाने अगों उन्हें बेचना किन्ने दा। अल्लाह करे दे देन सही। इधरों वेखना ए तेरी सीरत का कमाल की होगा, तेरी सूरत च कमाल है। दरवाजा खुला, ए बीवी दी नजर मुहम्मद मुस्तफा के चेहरे ते पई। पता नहीं किन्ने बंदे इनू स्वाद लैणगे, लुत्फ लैणगे। उस शोहर का मुंडा हला के आख्या, जे ते ऐदे कोल है ना इस लैना भी कुछ नहीं दे देंगे। क्या बात है, मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर देवे। जे ते साडा बेटा इहदे कोल है, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, सुते ने सुते, जरा सुता है सुता रहने दो, आराम भी तो करना ही। जरा लफ्ज़ ना सलातो खैरुम मिनन नौम, जोर दी नमाज हुंदा चंग, मगरब दी फजर दी वही मुकद्दर वाला सुनता जो उस वे उठा हो। अस्सलातो खैरुम मिनन नौम लोगों ने सुते वेले आख्या जाता है कि नमाज नींद से बेहतर है। बंदा मिंबर के उत्ते बैठा सौ गया, आदमी साहब इस वास्ते मैं ऐलान इस वे कर लगा, अल मजलिसो खैरुम मिनन नौम। मजलिस नींद से मेहरबानी बेहतर है। गल पहुंचे उत्थे हो सके जे ऐदे कोल इस लैना भी कुछ नहीं तो सानू बेटा भी दे देना। सरकार दी बारगाह चाहे मुख्तसर सलाम पेश किया, जिवें सलाम किया हजूर ने मेहमान नवाजी तो बाद पूछा किवें आए हो, उन्हें आख्या कि साडा बच्चा तुहाडे कोल है। कौन? ज़ैद। फरमाया ठीक, ए माल है, ए ज़ेवर है, ए दौलत है, ए वसूल कर लो तो साडा बच्चा सानू दे दो। हजूर फरमाते ने माल अपने पास रखो, मैं दुनिया में आया ही ये बताने हूं कि इंसानों की कीमत नहीं लगाया गया।
صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے. حضور نے فرمایا تہاڈا بیٹا لے جاؤ لیکن شرط صرف ایک ہے. رنگ اڈ گیا دوواں جیاں دا. کہنے کہ حضور شرط کی ہے؟ حضور نے فرمایا زید جاندا تے لے جاؤ. زید جاندا تے لے جاؤ. انہاں آکھیا بلاؤ. ملے جی میں ملے میں کیفیت نہیں دس سکتا. 8 سال 9 سال دی بچھڑی ماں ملے تو کیویں ملدی, باپ ملے تو کیویں ملدا. منہ چومدے رہے گل نہ لاندے رہے. آخر تے کہنے لگے بیٹا چلیے. ہو سکا کتھے, ہو سکا گھر, ہو سکا کہڑے گھر. ایتھے جملہ ہے. ماں کہنے لگی بیٹا جڑا تیرا اپنا گھر ہے. ہو سکا اما تے آ کدا گھر, یہ بھی تو میرا گھر ہے. ہو سکا بیٹا اس گھر وچ تے اس گھر چ فرق ہے. ہو سکا اما او کیڑا. میری اج دی تقریر دا یہی بڑا شاید جملہ ہوے. کہنے لگے اسے گھر تے اس گھر چ فرق کی. کہنے لگی بیٹا تینوں اوتھے کھڑنا چاہنے ہاں جتھے تیری اما بھی موجود ہے, جتھے تیرا بابا بھی موجود ہے, جتھے تیری ماں بھی موجود ہے, جتھے تیرا باپ بھی موجود ہے. ہو سکے مینوں ایتھوں نہ کھڑو. اگر ماں باپ کی وجہ تو لے جا رہے ہو, خدیجہ جیسی ماں کوئی نہیں, محمد جیسا باپ. صدقے مولا میں تانوں جزا دے. شکریہ کہ سبحان. میرا موضوع بڑا کی ہے عزت علی, عزت علی دسن. حضور نے فرمایا کہ جدو اسی زید دی شادی کریں گے ضرور آیا جی. ماں باپ نو کہندے نے زید دی جدو اسی شادی کریں گے تے آیا جی. انہاں کہ ٹھیک. حضور نے زید دی شادی کر دیتی. معزز خاندان ہے. بی بی دا نام زینب ہے. زینب وہ بی بی دا نام ہے, زید دی بی بی دا نام. ہن کمزوری زید دے سی کہ اوتھے وکیا, کسے ایتھے لیندا, غلام مشہور ہو گیا. تے بیوی نو پتہ لگ جائے شوہر دی کمزوری دا, اے برداشت ہی نہیں کر سکتی. میرا تہاڈا علاقہ ہے جدا نہیں. ساڈے علاقے وچ بی بی ایم اے ہوئے تے شوہر میٹرک فیل ہوئے, وہ جڈی بھی سیانی گل کرے شوہر وہ آدھی ہے تو آرام نال بہ جائے, انہیں جوگا ہوں تو میٹرک ہی کر لے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں تے حاکم ہوندے. لیکن میری بھੈਣਾਂ بیٹھیاں نے تو اگوں میرے خلاف نہ کدھر ہو جان. اصل گل یہ کہ مرد دے رشتیاں چ پہلے ماں ہوندی ہے, بھੈਣ ہوندی ہے, پھپھی ہوندی ہے, خالہ ہوندی ہے, بیٹی ہوندی ہے, بھانجی ہوندی ہے, بھتیجی ہوندی ہے. ایک رشتہ وہ ہوندا جڑا اساں آپ بنایا ہوندا. پھپھی تے آپ نے نہ بنائی دی, پھپھی تے وہی اللہ عطا کردا, خالہ بھی وہی اللہ عطا کردا, ماں بھی اللہ عطا کردا, بیٹی بھی اللہ عطا کردا. یہ جڑی سوجا ہوندی ہے یہ اسی ذرا دھیان نال بنانے ہیں کہ یہ میں فلاں نال نہیں کرنی, فلاں نال کرنی. یہ جڑے اللہ رشتے بنائے نے ہور نے تے جنہاں تو آپ بھی مشورے دیتے ہوندے نے وہ ذرا ہوندا. ایک رشتہ ایسا ہے یہ بیوی والا, الحمدللہ کمزوری آوے کسی بندے میں. میں مثال دینا, تسی 5 کلو سیب لے کے آؤ, وہ 4-5 سیب کانے نکل پے, پیڑے نکل پے. ماں آکھے گی میرے پتر نو کسے دا لا لیا. یہ مطلب دھوکھے باز کسے نو کہہ رہی ہے, بیٹے نو نہیں کہہ رہی. بھੈਣ آکھے گی میرا ویر بھولا پالا ہے, یہ مطلب دھوکھے باز کسے نو کہہ رہی ہے, ویر نو نہیں. پھپھی آکھے گی یہ نکا ہوندا اس طرح دا ہوندا سی, یہ کول بچے بال کھو کے شیواں لے جاندے سن, وہ لوگاں نو چور آندی ہے, بھتیجے نو نہیں. پانچی کو پوچھو ماما تیرا کی کر کے ہے, وہ آدھی میرے ماموں کا کی قصور ہے, کسے شاپر ہی بدل لیا ہونا کنجر نے. یہ مطلب وہ بھی کنجر کسے نو آندی ہے, ماموں کچھ نہیں آتی. وہ بھتیجی نو پوچھو تیرا چاچا سیب لے کے آدھے چ خراب نے, وہ آدھے چاچا جی کا کی قصور ہے, دنیا ہی بے ایمان ہو گئی ہے. ساریا بیبیاں دنیا نو بے ایمان آکھن گیاں, اپنے رشتہ دار نو نہیں. اللہ نہ کرے اتھے ہوئے زوجہ محترمہ, انہوں ساریا بیبیاں رل کے بھی آکھنا یہ کسے بے ایمانی کیتی ہے. وہ آندھی ہے کوئی نہیں کسے بے ایمانی کیتی, اونج ہی نے. میرا خیال ہے وہ گل پہنچ گئی ہر گھر کی گل. مولا کا فرمان سناؤ, مولا علی کا فرمان سناوا. بابا جی میرے مولا علی فرماندے بھੈਣਾਂ غصہ نہ کر, میں ادھر منہ کی تھا. مولا علی فرماندے نے بیوی اچھا مشورہ دے تو من جاؤ. کی ہوا جی, مان جاؤ, اچھا مشورہ دے تو من جاؤ, لیکن بیوی کو نہ پتہ لگے میں تیری منی ہے. بیوی اچھا مشورہ دے تو ضرور من جاؤ کیونکہ گل وہی ٹھیک ہے, لیکن انہوں نہ پتہ لگے کہ میں تیرے مشورے تے عمل کیتا ہے. عمل ضرور کرو,
انہوں نے دسو کسے میرے مولا دی بارگاہ عرض کیتی بابا کہ بلا یہ فرماؤ کہ اسی بیوی دے مشورے تے عمل بھی کر رہے ہیں تو انہوں کیوں نہ دسی ہے کہ میں تیرا مشورہ منے ہے؟ ہو سکے مولا فرماتے نے حکیم میں ہوں کہ تو ہے ہائے ہائے انا دار الحکمت والی بابا نبی فرماتے میں حکمت کا گھر ہوں اور علی دروازہ ہے فرماتے جی گل کریے انہوں مننی دے اگوں گلاں نہیں کری دیا وہ تھلے منہ کر کے کہنے لگا اچھا جی مولا نے ترس آ گیا مولا فرماتے نے تو میرا خیال ہے پریشان ہو گیا چل پوچھ لے کہنے لگا جی میں صرف یہ پوچھنا سی کہ جو مشورہ بھی بیوی دینا ہے تو من نہیں جانا ہے تو من کے انہوں کیوں نہیں دسنا کہ میں تیرا مشورہ منے ہے تیری جتی تو دارا انوارا میرے مولا فرماتے نے اصل ہے جی انہوں پتہ لگ گیا نا اسے میرے مشورے تے عمل کیتا ہے اس جتھے بہنا ہے نا اتھے ہی ہو سکنا ہے کوئی نہیں سو پتہ لگتا میں دسیا سی صدقے جاؤں مولا بھائی تعلق دسا اچھا جناب میں چھڑنے لگا جی توجہ میری تو رکھنا وہ جڑی شادی کرائی ہے نا زید دی حضرت زینب نا وہ کام میں اس واسطے خراب ہو گیا بھئی وہ بڑے خاندان دی بی بی سی تے اے غلام سی وہ بی بی گل چھڑ دی نہیں سی نہیں چھڑ دی بی بی گل شاپر تسی مالٹیاں دا بنو موٹر سائیکل دے اگے اڑا ناڑ بڑے ہوندہ ہے اس پاسے دا جگہ بیوی ایک باری آکھے کہ نیتھے نہ بن ڈگ پے گا بندہ آکے نہیں کھائے رہے چوکے جا کے کوئی شاہ بچے سارے مالٹے ٹوٹ جان سارا جہان آکھے گا پھڑو 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 بچارے دے مالٹے کلی کھلو کے آکھے گی میں انہوں اتھوں ڈکن لگے نہیں باز آن والی شاہ ہی نہیں میرا خیال ہے توڑا جڑا مزاج بنیا ہوں میں دس دیا کہ حضور نے نہیں شادیاں کیوں کی تھی کسی غیر مسلم واسطے جواب لے کے جاؤ یار اگر کوئی تمہیں یہود و نصارہ بھی جواب ہے کہ تواڈے ایمان نبی نے یہ شادیاں کیوں کی ہیں تو انہوں نے دسو کہ شادیاں اس واسطے کی ہیں کہ ہر کیٹیگری دی بی بی دی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے کنواری دا مزاج ہو رہے شادی شدہ دا مزاج ہو رہے طلاق یافتہ دا مزاج ہو رہے بیوہ دا مزاج ہو رہے کافر دی بیٹی دا مزاج ہو رہے مومن دی بیٹی دا مزاج ہو رہے منافق دی بیٹی دا مزاج ہو رہے کبھی غور کرے نا عورتاں نو عادت ہوندی ہے اینی گل نو اینی کرنا عورت دے اینے عیب نو اینا کر کر کے پھیلانا اللہ فرمایا میرے حبیب ہر کیٹیگری چ عورت رکھ کنواری بھی تیرے گھر ہونی چاہیے طلاق یافتہ بھی تیرے گھر ہونی چاہیے بیوہ بھی تیرے گھر ہونی چاہیے یہودیاں دی بیٹی بھی تیرے گھر ہونی چاہیے عیسائیاں دی عورت بھی تیرے گھر ہونی چاہیے مشرک دی عورت بھی تیرے گھر ہونی چاہیے دنیا دی ہر قسم دی مستور اس دور دی نبی دے گھر رکھ کے اللہ چیلنج کیتا تانوں عادت ہے عیب مرداں دے پھیلا پھیلا کے بیان کرنا جاؤ کھلی چھٹی دے اگر کوئی محمد عجیب ہے تو بیان مہربانی کے ہو گیا شتا ٹھیک ہو گیا بیٹھ تو جو ہے میرے کو مفصل تاریخ کربلا بیٹھا میں صاحب نام پڑھا بابا جی کوئی عرض نہیں مہربانی میرا اتنے مکا دیں جی خیر ہوگی بسم اللہ تو حاضری ہوگی مصاحب ملک صاحب کے ذمہ بسم اللہ جی خیر ہوگی آباد و شاد رہو ہاں یار ویخ لو میرا ٹائم پڑ رہا میرا اگلے سال 5 نومبر کا اعلان کرو اگلے سال 5 نومبر چنے ملک صاحب عید کا حاضر نہیں ہو سکیا کسی وجہ تو مجبوری بن گئی رستے خراب ہو گئے تو نہیں حاضر ہو سکیا وہ پھر ملک صاحب نے اتنے اعلان کر اندروں وچوں بڑے تیز نے اگوں پیشاب لاندے نے پیشاری گواہ بن جائے جی نہ آیا تو آخان گے آؤ کہ آ گئے قرآن سامنے ہوئے وعدہ کیتا 5 نومبر نویں ڈائری کا لکھنا سب تو پہلے لکھا گا حاضر ہوا گا بشرط زندگی راضی رہا بابا جی حاضری انشاءاللہ حاضری ہے لیکن تصا بابا جی اس کم واسطے نہیں پہلے میں منتیں کرتا رہا کہ بابا جی حکم کرو انہوں نے آخیا میں تیری آ کے گل تیرے نہ کرنی اے بابے کیسویں گرامی بابا جی ہاں نالائن عباس میں کہ حکم کروں نہ کری میں انہوں نے پہ میرے کام میں تیرنا میں 2 دن پریشان رہا پہ پتہ نہیں ہوں میرے کی میں آخیا بابا جی حکم کرو منڈا بھی آتا رہا بابا جی حکم کرو مجلس سے سانو پتہ سی بھی ہوتی ہے میں 2 سال آ رہا انشاءاللہ آخر لگے کام میں تیرے نال کر رہا ہوں پھر میں کر رہا پھر تشریف لے آئے ہیں تو میں با کے پوچھا میں کیا حکم کرو انہوں نے کہا مجلس پڑھ
اتنے چنگا آخیا میں سارے پنڈ ایک بندہ ہوتا سی وہ معاف کرنا کملا جہا بندہ سی تو مینوں کہنے لگا کہ میری گل سنو باہر آ کے میں باہر کہنے لگا آؤ ذرا باہر مزاق کرنے وہ مینوں لے گیا سارا پنڈ ادھروں گزریا اگوں آیا پنڈ پرلا گزریا تو اگے قبرستان سی بڑی دور اتنے مینوں لے گیا شام ویلا سی میں کیا چاچا جی دسو حکم کرو نہ کہ دسنا وہ قبرستان کھڑ گئے وہ 2 کلومیٹر تقریباً گھروں کھڑ کے تو قبرستان جا کے کہنے لگے کہ تمہیں گل کرنی میں کیا حکم کروں اے شام تو بعد نہ باہر نہ نکلے حالات نہیں ٹھیک چنگ لیا کے میں کیا بزرگوں گھر ہی آگ چڑنا سی بڑے کام دی اس گل کی ہو سکیا گھر میں آگ چڑھتا تو گل کی اہمیت نہیں سی اور یقین کرو میں نکلیا سا باہر تو میرا نقصان ہو گیا سی اس بہت شکریہ حاضری بابا جی تھوڑی دعا واسطے حاضر میں کی کہہ رہا پیغمبر دے گھر رہ کے کوئی بی بی پاویں کافر دی بیٹی سی نبی چو عیب نہیں کر سکتی پاویں یہودی دی بیٹی سی نبی چو عیب نہیں کر سکتی ہاں ایک باپ نے اپنی بیٹی نے پوچھا اے بیٹی تو اتنی دیر سے مصطفیٰ کے گھر میں ہے تو نے محمد کو کیسا پایا ہے تیری جتی تو دونوں جہان وارا ہو سکیا بابا لفظوں میں سمٹ جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں گلیوں میں چلنے لگے تو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں آباد و شاد رہو میں اتنے چھٹنے لگا جی میں مولا علی دین فراد پڑھ لگا قبلہ وہ شادی ہو گئی تو انہوں پتا ہے پھر بیبیاں اینا عیب ہوئے میں کی پہن میں کنیاں کو مثال دے میں بس نہیں کرنا باقی میرا خیال ہے اے بندے تے چوڑ کھاندے نک تے چوڑ لگ جاندہ کہ نہیں کہیں گا وہ لگ جاندہ ایک چوڑ جننے رشتہ دار ہوں گے وہ اشارے نہ رکھیں گے سمجھ گئے نا سارے شادی شدہ سمجھ سارے رشتہ دار اشارے نہ رکھیں گے بھئی تو پوچھ ایک اہلیہ محترمہ ہوئے وہ آکے آندھی رومال لے تے منہ پوں حضرت زینب بڑے خاندان دا سن زید چھوٹے خاندان دا سی وہ سارا دن بی بی آندھی سی ایک تے تو میرے واسطے رہا سا 8-9 سالوں دا وک گیا اگو کوئی لے گیا اگو کوئی لے گیا اگو کوئی لے گیا اے تو میرے واسطے ہی وکدا پھردا سا اور رسول اللہ نے آ کے کہنے لگے حضرت زید کے قبلہ میں تے تابع ہاں تو ہاں جتھے کیتی میں کرا لی ہوں مصیبت بن گئی ہے تو میں نے وہ غلامی دتا نہیں بی بی نے چھڑ دی میں کی کر حضور نے فرمایا گزارا ہو سکتا ہے کہنے لگا اور کوشش کرنا لیکن جڑی بی بی پھر بڑے خاندان دی ہوئے اس آخیا تو غلام میرے پاس اس آخیا یا رسول اللہ کم خراب ہے فرمایا طلاق دے دے وہ طلاق ہو گئی بندے میرے لوگ میں میں کروائی سی ہو گئی جڑی ہو گئی چھڑ لگا مصاحبہ نہ پڑھنا بابا جی راضی رہنا دعا لینی وہ طلاق ہو گئی وہ بی بی نبی پاک کو آ کے کہنے لگی کہ یہ کیوں ہے فرمایا وہی جو جاری سی کام ہو کیونکہ غلام ہی لگتا سی تو غلام تو تیری جان چھٹ گئی کہنے لگی ایک مہربانی کرو میرے لو بیٹھا ہوں نہ میری شادی کرنا میں چاہنی ہوں لیکن کسی سردار حل کرایا جے رسول فرمایا میرے تو اڈا با عزت اللہ بنایا ہی کوئی ساری گل بچہ کھا گیا میرے لو بیٹھا حضور نے فرمایا میرے تو اڈا سردار ہی کوئی نہیں میرے لو کرا لیا ہو سکا ٹھیک ہے حضور نے نکاح چل لیا معلومات کی کمی ہو سکتی ہے جڑا بندہ پریشان ہے جڑا پریشان ہے معلومات کی کمی ہو سکتی ہے حضور نے شادی کر لی وہ پورے مکے چ رولا بن گیا کہ بیٹے دی بیوی کو طلاق دوا کے باپ نے وہ شادی کر لی زید ابن محمد مشہور سی صدقے تو سنتے زید میں مولا علی دی عزت پڑھنے لگا زید ابن محمد مشہور سی کہ محمد مصطفیٰ دا بیٹا زید ہے پورے مکے چ رولا پی گیا کہ انہیں اپنی نوح کو طلاق لگ دوا کے پتر کو تو وہ شادی کر لیے یہ مطلب ہے وہ نوح مشہور سی نبی دی وہ بیٹا مشہور سی نبی دا کوئی بچہ پریشان نہ ہو محمد لوگوں کے بچوں کو پالتا ہی اس طرح تھا کہ جس بیٹے کسی کے بیٹے کو پالا تو وہ بیٹا ہی محمد کا لگا کسی کی بیٹیوں کو پالا تو بیٹیاں ہی محمد کی لگی کوئی نہیں سنیا کی تو میں کی پڑھ لیا اگر کسی کا بیٹا پالے تو بیٹا ہی محمد کا لگا اگر کسی کی بیٹیاں پالی ہیں تو بیٹیاں ہی محمد دیا لگی ہیں جڑے بڑے رولا
پی گیا کہ محمد مصطفیٰ سرکار نے اپنے پتر کو طلاق دوا کے بیٹے کو آخری گل ہے لمبا نہیں آخری گل بیٹے کو طلاق دوائی بیٹے کو تے اپنی اور نو نال جاب شادی کر لئی بیٹے دا رولا پی گیا آیت پڑھن لگا جڑی ختمہ وچ بندے سن دے کسے ختم شریف سنیا ہوئے تے ایک وقت ہوندا جدوں مولوی وہ وچ آیت پائی ہے ختم دے وچ فٹ کیتی ہے جتھے آ کے مولوی آندے نے ما کان محمد تواڈے علاقے ختم نہیں ہوندے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ایک ختمہ چاہت موجود ہے جڑی میں پڑھی ہے یہ آج ترجمہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو ختم شریف اور مجلس پاک چین نہیں فرق ہے ختمہ قرآن سنیا جاندہ ہے مجلس سمجھا جاندہ ہے واہ واہ سمجھ لو اللہ پاک نے فرمایا کی آندہ نہیں فرمایا ہوں تساں آکھیا تے شادی کراتی تساں آکھیا تے طلاق دواتی تو اڈے حکم نال میں شادی کر لئیے ہون لوگ آندے نے بیٹے کو طلاق دوائیے اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم خبردار محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے میرا خیال ہے مجلس ہوگی سارے اٹھاؤ ایتھے ہی رہنا ایتھے ہی ما کان محمد ابا احد من رجالکم اور محمد تم میں سے پھر میں مجبور ہوں میں انگل دا اشارہ کدھر کر میں تومتے آکھ رہی ہوں اور اشارہ تو اڈیل ہوں میں کی کرا میں کدھر اشارہ کر کی کر تم اللہ فرمایا تم مردوں میں سے محمد کسی کا باپ نہیں حضرات اس تم میں ساری کائنات آتی ہے علی نہیں آتا سر اٹھاؤ ہے صدقے جاؤ پوری کائنات حیدر دی مکھری عزت نہ ثابت کرو آج اتھا جاندہ نہیں قیامت تک بابا جی میں منتظر ہوں انہاں لوگاں دا جڑے بلا فصل تتنگ نے جتھے تو آنا ہے اتھے سر رکھنا علی نو بلا فصل چھڑ کے جنہوں تو آنا بلا فصل مننا اے انفرادیت پوری کائنات علی تو علاوہ بکھا پوری کائنات کو اللہ نے منع کر دیا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں کسی کے بیٹے کی جرت نہیں کہ وہ محمد کو باپ کرے اور محمد کو اب اجازت نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا کہے کسی کا بیٹا محمد کا بیٹا نہیں اور کسی بیٹے کے محمد باپ نہیں پوری کائنات میں ایک اور صرف ایک صرف تو بھی سوچ نہیں پاؤں گا ایک اور صرف ایک اور صرف ایک میرا پیر علی ہے کوئی دوسرا ہے